اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومونعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ میرے مولا اپنی خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر اور ہماری اولاد پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود تو ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ صلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ میرے بھائی ذرا جلدی کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ آج کی صف اعزاز، صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی ہو، مالک حاضریاں قبول فرمائیں۔ مالک الملک فرما رہا ہے المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت۔ مال کا کام اتنا ہے کہ آخری ہچکی آئی تو اس کے بعد مال کسی کام کا۔ بیٹے ذرا اس سے آگے چلتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، تدفین کا انتظام کرتے ہیں، قبر بنواتے ہیں، پھر قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتار کر مٹی ڈالی جاتی ہے، پہلی مٹھی مٹی کی قبر پر آتی ہے، بیٹوں کا کردار بھی ختم۔ پہلا جملہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں، قبر کے اندھیرے میں جو کام نہیں آتے وہ میرے تیرے بیٹے ہیں، جو قبر میں اندھیرا ہونے کے بعد کام آنا شروع ہوتے ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سنا، آغاز بڑا اچھا ہو گیا، بہت خوبصورت آپ نے سنا۔ چونکہ یہ مہینہ بھی
ایک بیٹے کی قربانی کا جو بچ گیا اور اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا. بڑا اہم مہینہ ہے ذی الحج کا. اور ذی الحج میں 2 مصروں میں تعارف کروا دیتا ہوں. وقت کی پابندی تو نہیں، لیکن چونکہ مجھے بھی سفر درپیش ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سفر طے کر لیا جائے. 2 مصروں میں ذی الحج کا تعارف کروا دیتا ہوں. اجازت ہے کروایا جائے؟ سنو، ذی الحج کے معنی ہیں. مدت کے بعد کھاریاں حاضر ہوا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کہہ جاؤں. سنو، ذی الحج کے معنی ہیں یہ حج والا مہینہ ہے. جس بندے کی نظر اس بارگاہ کے دروازے پہ اسے تو سمجھ نہیں آئے گی ممبر کی طرف دیکھ کے، کیونکہ یہاں سے میں اس دروازے کا ذکر کر رہا ہوں جو کھل جائے تو پھر توحید کی معرفت ہو جاتی ہے. سنو، ذی الحج کے معنی ہے یہ حج والا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ممبر پر نجف ہے اور مدینہ ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے سنا نہیں. چلیں اس سے اگلے مصرے پڑھتے ہیں. جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے میں مصرے پڑھتا جاؤں گا، آپ قبول کرتے جائیے گا. صلوات پڑھیں ایک بار بلند آواز سے. میرے بھائی، صلوات ایسے نہیں پڑھا جاتی. اگر آپ کو صلوات کا ثواب معلوم ہو جائے تو کوئی سانس درود کے بغیر آپ آنے ہی نہ دیں. ایسے پڑھیں صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ. بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ. توجہ. بتا رہا ہے، پتر بہ جا پتر میں ٹہلنا. بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ. آخری بندے تک میری نظر ہے. راہل صاحب آپ دور بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو نظر میں تو ہیں. بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ. اگلے مصرے پہ پتہ چلے گا کون کون کثر تطہیر کی دہلیز پہ جاروب کشی کر کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے کشکول اٹھا کے خیرات لیتا ہے. بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ. علی کا بغض ہو دل میں تو پھر ہے شر سجدہ. آئے کیا بات ہے بھئی آپ کی. جی آپ سلامت رہیں. مل کے سارے مل کے بولو. جی بسم اللہ. حاضری ہو گئی. جی بسم اللہ. بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ. علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ. اگلے مصرے پہ عقیدے بولیں گے. جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے. جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ. کیا کہنے آپ کے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. مل کے ایک بار سارے مل کے بولو حیدری. جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ. بسم اللہ شیخ صاحب. جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ. اور اگلے مصرے سنیے گا. سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر. جو ہاتھ اٹھا سکے ماتمیوں کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں. سند جبیں پہ نہیں. یہ ہے ضروری. یہ بھی یہ جو سجدے کا نشان ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن سند نہیں، یہ صرف نشان ہے. سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر. جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ. جی آپ سلامت رہیں. سند جبیں پہ نہیں ہے، رقم ہے سینے پر. جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ. اور اگلے مصرے سنیے گا. میرے شعور سے بالا ہے ان کے رشتے بھی. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انت ام و ابیہا کیا ہے، الحسین منی کیا ہے. یہ میری سمجھ میں قبلہ نہیں آیا. اس لیے کہہ رہا ہوں میرے شعور سے بالا ہے ان کے رشتے بھی. پھر سنیں. میرے شعور سے بالا ہے ان کے رشتے بھی. رسول سجدے میں ہیں اور ان کی پشت پر سجدہ.
رسول سجدے میں ہیں اور ان کی پشت پر سجدہ. چونکہ مجلس اعزا روایت تو نہیں ہے، رسم بھی نہیں ہے، فرض بھی ایسا ہے جو قرض ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں فرض بھی ایسا ہے جو قرض ہے. یہ نہ اترے تو فرائض بھی ادا نہیں ہوتے. کوئی بھی ذکر آپ کریں، بندے کہتے ہیں جی ولایت پڑھنا ہے. پہلے سمجھو کہ ولایت ہے کیا، ولایت پڑھنا کیسے ہے. توجہ، ایک ہی رخ سے ولایت پہ باتیں کرنا تو ولایت نہیں ہے نا. ولایت کے تو مختلف رخ ہیں، اور بندہ ماتم کرے نہ کرے، مجلس میں ہو نہ ہو. میں دو مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. نہیں، ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آوازیں جو حسین کے ذکر سے بچا لو گے، وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئیں گی. نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی ضرورت نہیں. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن. شیخ صاحب فون سن لیں، میں مصرع پھر مکمل کروں گا. کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. کیسے سن گئے کھاریاں والو؟ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. اور حسنین بھائی عجیب مصرے ہیں. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. نہ بولو، آپ کی مرضی ہے. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے. جی آپ سلامت رہیں. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے. چونکہ ذی الحج کا معنی ہے، ذی الحج کے معنی میں سمجھا چکا ہوں، مہینہ ذی الحج کا ہے. تو کیوں نہ آپ کو چند مصروں میں رسول کا آخری حج سناؤں؟ اجازت ہے؟ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے. سفید داڑیوں والے بھی غدیر میں تھے. خطبہ غدیر ہر بندے کو شاید یاد نہ ہو، لیکن یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسے دو خطبے یاد ہوتے. ایک شہزادی کونین کا خطبہ فدق، ایک رسول پاک کا خطبہ غدیر. یہ شیعہ ہونے کی نشانیوں میں. عربی یاد نہ کر سکو تو ترجمہ یاد کر لو. خطبہ سرکار نے پڑھا تھا، اور صرف من کن تو مولا پہ ختم نہیں ہوا تھا. سرکار نے من کن تو مولا فہذا علی مولا کہنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے. کیا کہا میں نے بھائی؟ جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے. الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. میں نے سرکار سے عرض کی، سرکار 1.25 لاکھ کے مجمع میں دادے بھی ہیں، نانے بھی ہیں، چاچے بھی ہیں، بڑے بڑے مامے بھی ہیں. آپ نے پابندی لگا دی کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں نے غدیر کے چوراہے میں پوری کائنات کا شجرہ کھول کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہا ہے جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. اگر کسی کے باپ نے بیٹے کو علی کی ولایت نہیں پڑھائی تو بیٹے پہ واجب ہے گھر جائے، جا کے باپ سے کہے یا مجھے علی پڑھا یا میرا اصلی باپ بتا. جی آپ سلامت رہو. زندگی آپ کی زندگی، آپ جیئیں، آپ سلامت رہو. مل کے بولو جی، سارے مل کے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. شیخ صاحب سلامت رہیں، مولا دعائیں مستجاب فرمائے. الوالد الولد، جی بسم اللہ. جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. سرکار اعلان کر کے مدینے آ گئے تو پہلے معظم تھے بلال. بلال کو روک دی. فرمایا بلال آج اذان کسی سے سن کے یاد کر لو، اس کے بعد جو آج اذان ہونا وہ پڑھنا. فرمایا ابو ذر تم اٹھو. ابو ذر کو جو بندے نہیں جانتے نا،
ابو ذر وہ مبلغ ولایت ہے جس نے صرف مدینے میں نہیں شام میں بھی علی کی ولایت کی تبلیغ کی. کچھ عرصہ شام رہے تو وہاں بھی ولایت پڑھتے تھے. اور حلیہ کیا تھا؟ شام میں قمیض نہیں پہنتے تھے. جتنا عرصہ شام میں ابو ذر رہے قمیض پہنتے ہی نہیں تھے. ایک شامی پوچھنے لگا ابو ذر مدینے سے آئے ہو, مدینے میں قمیضیں پہننے کا رواج نہیں؟ ابو ذر کہنے لگے مدینے میں تھا تو پہنتا تھا, شام آ کے اتار دی. شامی کہنے لگا شام میں کیوں اتاری؟ ابو ذر کہنے لگے میں نے سنا ہے شام میں علی کی ولایت کے اقرار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں, میں نے کرتا پہلے اس لیے اتار لیا کہ علی کے لیے تازیانہ کھانے کے لیے کرتا اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. شاباش شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے. جی آپ سلامت رہے. فرمایا ابو ذر آج اذان تم پڑھو. ابو ذر گلدستہ اذان پہ آئے. ابو ذر نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا. علی اور رسول نے مل کے کہا جل شانو. ابو ذر نے 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس لا شریک کا تعارف کروانے والوں نے مل کے پڑھا وحدہ لا شریک لہ. ابو ذر نے 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. علی نے رسول کے چہرے کو دیکھ کے درود پڑھا. فکرہ سنیے گا, ابو ذر نے پہلی بار کہا اشہد ان علی ولی اللہ. رسول نے فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. جی سلامت رہے. یعنی ولایت امیر المومنین صداقت ابو ذر ہے. جی ہیں آپ سلامت رہے. یہ بندے سمجھتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کا تذکرہ نہیں کرتے, غلط سمجھتے ہیں. ہمارے بڑے بھائیوں نے کچھ اصحاب اپنے ذمہ لے لیے, ان کا تذکرہ وہ کرتے ہیں. جن کا تذکرہ ان سے نہیں ہو پاتا ان کا ہم کر دیتے. رشتہ ہی ایسے ہے, ایک محلہ ہے, ایک گلی ہے, ہمسائے میں ہمسائے ہے, ملنا جلنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, شادی بیاہ میں آنا جانا ہے, مرنے میں جا کے فاتحہ پڑھنا ہے. تو پھر اختلاف کس بات کا, لڑائی کس بات کی؟ کچھ کا آپ کر لو, کچھ کا ہم کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کا کریں تو آئیے میں ایک فکرے میں سب کا کر دیتا ہوں. مدینے آ گئے تھے, ہجرت ہو گئی تھی, عہد مواخات ہوا تھا, نبی نے مختلف صحابیوں کو مختلف صحابیوں کا بھائی بنایا تھا. بتا دوں کس کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا, حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا, جناب سلمان کو جناب ابو ذر کا, مقداد کو حذیفہ کا. یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا. آپ جیئے سلامت رہیں, آپ کی زندگی ہو. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. یہ میثاق اخوت ہے. تو میں تذکرہ کر رہا تھا جناب ابو ذر کا. جناب ابو ذر نے وہ ولایت والی اذان پڑھی, مدینے سے واپس آ گئے. بن دس دے. اچھا اچھا خیریت ہے نا. اچھا جی جی بسم اللہ. مدینے آ گئے تو مدینے آئے کیسے؟ وہ بیٹا بات کر رہا تھا تو اس نے کر دی, بلایا تو وہ لے جائے گا ساتھ. میں پورا سفر چند مصروں میں سنا رہا ہوں. اجازت ہے جی سنایا جائے؟ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے, موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے, خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے, نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے. پورا حد سنا دوں گا آپ کو. نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے, خدا کے حکم سے اٹھے نبی کے پیر رک گئے, غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے. جی آپ سلامت رہے. غدیر میں کتاب کے تمام لفظ جھک گئے. اور غدیر میں منظر کیا تھا؟ سنو منظر. سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں. ہاں سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں. کھاریاں والو مصرع سمجھ نہ بھی آئے تو غدیری بن کے بول لینا, سمجھ لینا ہم غدیر کے میدان میں. سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں, وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں. خدا کا دین دھن میں تھا غرور میں کمال میں, وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں. کیا مصرع میں پڑھوں یار. وجود حق چھپا ہوا
بدن کی ایک شال میں، اور غدیر کے میدان میں منظر کیا تھا؟ 1,40,000 کا مجمع. وہ کیا کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے. آئے ہائے ہائے، وہ خار دیکھنے لگے. ہر بندے کو دعوت سماعت و فکر ہے. وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، جو باوفات ہمسر بطول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے، اور جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے. کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ جیو سلامت رہو، مل کے بولو حیدری. جی آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی. جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا. 3 دن رسول غدیر میں رکے. کتنے دن؟ یہی عید ہے جو 3 دن کی ہے. باقی کوئی ٹرو مرو نہیں ہے. ہاں، اور اس کی کوئی عید نہیں ہے جو غدیر پہ مرو ہے. تو جو ایسا ہے وہ سمجھ لو اس کی عید کوئی ہے ہی نہیں. ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کی دھوپ میں. 4 مصرے اور سن لیں. بندے سوچتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کیسا لگوں گا. شیشہ دیکھ لے 18 ذی الحج کو، تمہیں کلیہ بتا دیتا ہوں. ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کے دھوپ میں جیسے کسی کا چہرہ ہے عید غدیر پر. آئے آئے، ویسا دکھائی دے. جیو، ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کی دھوپ میں جیسا کسی کا چہرہ ہے عید غدیر پر. اور اس مصرے پہ کوئی بندہ نہ بولے، لیکن یاد کرنا ممکن نہیں ہے اس میں تغیر کرے کوئی. ممکن نہیں ہے اس میں تغیر کرے کوئی. کرب و بلا کا پہرا ہے عید غدیر پر. ہائے ہائے، ممکن نہیں ہے اس میں تغیر کرے کوئی. کرب و بلا کا پہرا ہے عید غدیر پر. 3 دن میں نے کہا رسول رکے، کیونکہ مبارکباد ہو رہی تھی. 1.25 لاکھ لوگوں نے مبارک دینا تھی. مبارک دیتے دیتے سلمان کی نظر پڑ گئی کہ سرکار دو عالم کی آنکھ میں آنسو ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ خوشی کا دن ہے. عرض کی سرکار خوشی کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو. سرور کونین نے فرمایا میں آنسوں کی وجہ بتاؤں؟ رویا اس لیے ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو چکانا پڑے. جزاک اللہ، مرحبا. بالکل قریب آ گیا. طوالت مجھے نہیں کرنا. جتنا مرضی مجلس میں خوش ہو لو، جتنی مرضی داد دے لو، جب تک رو گے نہیں مجلس عزائی نہیں بنے گی. اسے عزائی بنانے کے لیے رونا ضروری. آج 16 ہے. آ جائیں آگے آ جائیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آئیں اس میں آ جائیں. دونوں سے یہ زاویں کوئی ربط نہیں ٹوٹتا، مصائب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آؤ شاید بسم اللہ.
زندگی و مالک سلامت رکھے، مولا ترقیاں عطا فرمائے۔ 13 یا 14 دن باقی ہیں، وہ چاند نظر آ جائے گا۔ جو چاند آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر دیکھیں گے، بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی، آپ کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں، اتنے درد سے روئے ہو، مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ غدیر کی خوشیاں بھی ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کا گھر اجڑا ہے۔ شاہ جی میں نے خود اس کا رخ پلٹا، اس مہینے میں اس شہزادی کا گھر اجڑا ہے جس نے سب سے پہلے سب سے زیادہ قربانیاں حسینیت کی تحریک کے لیے دی۔ مجھے تو پورا یقین ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین ہے کہ علی کی وہ بیٹی لاہور میں ہے، عباس کی بہن لاہور میں ہے۔ قاریوں سے لاہور دور محسوس ہونا تو یہ سوچ لیا کرو بہت دور صحیح، مگر اتنا دور نہیں جتنا مدینے سے ہے۔ واہ بھائی واہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ عبادت ہو گئی نا۔ قربانیاں بتاؤں اس شہزادی کی، 6 بیٹے، کتنے؟ صرف بیٹے؟ جیسے آنسو نہ آئے وہ آ جائیں قبلہ، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، بسم اللہ، بسم اللہ، آ جائیں۔ مصائب آغاز کر رہا ہوں، وہ بھی اسی لیے آئے ہیں کہ فضائل آل محمد بھی سنائیں اور کوشش کریں ہر وہ غیر سید آئیں۔ بسم اللہ۔ برادر محترم جناب علی ناصر الحسینی صاحب تشریف رکھیے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، سر کا تاج، سر کی چادر، اور شام کے بازار میں پتھروں سے ملے ہوئے بے پناہ زخم۔ کون سی بیٹی تھی علی کی جو زخمی نہیں ہوئی؟ لیکن سب سے پہلے زخمی ہونے والی سرکار وفا کی بہن سیدہ ام البنین کی بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ، کیونکہ چھتوں پہ پتھر رکھے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے۔ عام عورتیں پتھر مارنے والی نہیں تھی، فاحشہ عورتیں بلائی گئی، انہیں چھتوں پہ بٹھایا گیا، بیٹھ جاؤ بھائی، اور اعلان کروایا گیا کہ پتھر مارنے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسے مارنے ہیں جس کا نام زینب ہے۔ یہ اعلان بازار کے باہر ام البنین کی بیٹی نے سنا۔ قاریوں والوں، جب بازار کا دروازہ کھلا تو سیدہ رقیہ بازار میں پہلا قدم رکھ کے چھتوں کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتی، شام کی عورتوں جس نے مارنا ہے وہ سن لے، میرا نام زینب ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بھی وفا کی معراج پہ، بہن بھی، جی جی بسم اللہ، جس نے مارنا ہے وہ سن لے، میرا نام زینب ہے۔ بس بالکل قریب آ گیا، طویل نہیں مجھے پڑھنا۔ پہلی قربانی اس شہزادی کی بتاؤں، اولاد میں سے، ویسے تو سب سے پہلے جناب مسلم شہید ہوئے، اولاد میں سے پہلی قربانی سنو۔ شام غریباں ہو گئی، خیمے بجھ گئے،
تیرا حوصلہ ہے بھائی تو اشارہ کر کے بات کو نظر انداز کر دے. شام غریبہ ہو گئی، خیمے بجھ گئے. پھر سن لو، بجھتا کیا ہے؟ جو جل رہا ہو نا وہ بجھتا ہے. خیمے بجھ گئے. خیمے بجھنے کے بعد شہزادی کونین بنت امیر المومنین ثانی زہرا شریکت الحسین سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اماں فضہ میں نے بڑی احتیاط سے سادات کے یتیم جمع کیے ہیں، ذرا گن کے بتاؤ پورے ہیں؟ بی بی فضہ گن کے آئی، شہزادی میں نے گنے، ایک کم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کم ہے. اماں جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جب شہزادی نے پوچھا نا جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے، بی بی فضہ نے سر پہ ماتم کیا. اماں میں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے، آپ نے ماتم کیا. فرمایا یہی بات تو ماتم والی ہے، آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں. وہ بیٹا نہیں ہے، وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے. یہ سننا تھا علی کی بیٹی نے زمین سے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی. آؤ ام کلثوم میرے ساتھ، آؤ ام لیلہ میرے ساتھ، آؤ ام رباب میرے ساتھ، آؤ رقیہ میرے ساتھ، آؤ اماں فضہ میرے ساتھ. بی بی فضہ آواز دے کے کہتی تیرے اون محمد 9 میل دور اتر گئے، تیرے اکبر کو برچھی لگ گئی، تیرے قاسم کا صحرا بکھر گیا کہ ٹکڑے ہو گئے، تیرے عباس کے بازو کٹ گئے، تیرے بھائی کی گردن پہ 13 ضربیں چل گئیں تو مقتل میں نہیں گئی. فرمایا وہ علی کے بیٹے تھے اس لیے نہیں گئی، یہ ہے علی کی بیٹی. ایک ہی فکرہ اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے. شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں بکھر گئیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس نے ماتم کرنا ہے. اچانک بی بی فضہ آواز دے کے کہتی سیدہ زینب نہ ڈھونڈ، اکیلی آ. مل گئی مسلم کی بیٹی. سیدہ زینب جب جلدی جلدی آئی نا، آگے آواز دے کے کہتی اماں بتا کہاں ہے، دیکھو گے میری طرف تو ماتم کر لو گے. بی بی فضہ آواز دے کے کہتی کیا بتاؤں کہاں ہے؟ کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے. اماں یہ کیسے ہوا؟ فرمایا خیموں کو آگ لگی تھی یزید کی فوج کے گھوڑوں کے سموں کے تلے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.